السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ لقمان 21واں پارہ. سورت کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور پارے کا 11واں رکوع ہے. آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک یہ رکوع مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام رکھا ہے سورہ لقمان، اور نام سورت کا کسی مخصوص وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو حکمت عطا فرمایا اور انہوں نے اپنی حکیمانہ باتوں کو بطور نصیحت کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے قرآن کریم میں درج کر دیا تاکہ لوگ اس نصیحت سے فائدہ اٹھائیں. آج کے رکوع میں لقمان حکیم کی نصیحتیں آپ کے سامنے آئیں گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دیا، لقمان الحکمہ، لقمان کو حکمت. ان اشکر للہ، یہ کہ شکر ادا کرو اللہ کا. اس جملے میں ہمیں دو باتیں جاننا ضروری ہیں کہ لقمان جن کو اللہ نے دیا ہے وہ لقمان نبی ہیں یا ولی ہیں، اور دینے کا طریقہ کیا رہا ہے. جمہور امت کا اس میں اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں ہیں بلکہ ولی ہیں، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں. اور ایک قول ہے جس کے مطابق خالہ کے بیٹے ہیں. دونوں قول ملتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے حضرت ایوب کے ساتھ ان کو رکھا، اور ان کی عمر چونکہ کافی دراز تھی اس لیے حضرت داؤد کا زمانہ ان کو ملا. حضرت داؤد کے زمانے تک وہ لوگوں کو علم و حکمت سکھاتے رہے، لیکن جب نبوت کا اظہار کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے تو انہوں نے اپنے سوال جواب کو بند کر دیا اور کہا نبوت کے اعلان اور اظہار کے بعد اب غیر نبی کے واسطے مناسب نہیں ہے زبان کھولنا. تو طویل عمر ہے. حضرت ایوب سے رشتہ یہ ہے کہ وہ بھانجے ہیں یا خالہ زاد بھائی ہیں یا خالہ کے بیٹے ہیں، جس طرح بھی تعبیر کر سکتے ہیں آپ. یہ نسل کے اعتبار سے حبشی ہیں، کالے رنگ کے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، ناک چپٹی ہے، قد چھوٹا ہے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں، یعنی دنیاوی لحاظ سے حبشیت کا پورا مذہب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ تم کو نبوت چاہیے یا ولایت چاہیے. بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی مرضی دینا چاہتے ہیں تو میرے سر آنکھوں پہ آپ کا حکم ٹالنا ممکن ہی نہیں.
لیکن اگر اختیار دیا جائے تو مجھے معذور رکھیں کیونکہ ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ ایسا بندہ جو ظاہری حیت کے اعتبار سے حبشیت کا مظہر ہے اور ولایت کے اعتبار سے اللہ نے اس سے خود پوچھا تیری رضا کیا ہے۔ تو دنیاوی چیز، دنیاوی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اگر وہ نبی نہیں ہے، ولی ہیں، تو دینے کا طریقہ کیا ہے؟ الہام، کیونکہ الہام اور وحی میں فرق بتا چکا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ جب دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں تو اس کو دینا فرمایا، القا، اور یہ القا کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ شاہ کی مکھی کو القا ہوا، حضرت موسیٰ کی ماں کو القا ہوا، اوحینا الی ام موسیٰ اوحینا واوحی ربک الی النحل۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمایا لقمان کو۔ حکمت کا ترجمہ کیا ہے دانش مندی۔ حکمت کے بارے میں شارحین کی رائے یہ ہے، ایسی بات جس سے لوگ اثر قبول کریں اور جس سے ان کی دنیا و آخرت سنور جائے اور جس سے لوگوں کی اصلاح مقصود ہو، ان کو دانش مندی اور حکمت کی بات کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ حکمت نام ہے علم اور عمل کا مجموعہ، یعنی جتنا علم ہو اس پر عمل کیا جائے یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آدمی کے پاس علم ہو لیکن اس پر وہ عمل نہ کرتا؟ اگر عمل نہیں کرتا ہے علم کے مطابق تو وہ حکمت سے خالی ہے۔ تو یہاں دو باتیں معلوم ہوئیں کہ ایک تو ان کا زمانہ حضرت داؤد تک ہے، حضرت ایوب کا زمانہ ہے، طویل عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی مقامات سے نوازا ہے۔ یہ بچپن میں بکریاں چراتے تھے، چنانچہ جب ان کا مقام بڑھ گیا، لوگوں نے ان کی طرف رجوع کر لیا، تو پرانے ساتھیوں میں سے کوئی آگے پہنچا اور کہا کیا تم وہی نہیں ہو کہ تم بکریاں چرایا کرتے تھے میری؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا پھر تم کو یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ مقام تمہیں کیسے مل گیا کہ مرجعی خلائق ہو، لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تم ان کے دل کی پیاس بجھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دو چیزیں میرے سامنے ہمیشہ رہی ہیں، تم بھی اختیار کر لو۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ تھی سچ بولنا، سچ بولنا، اور دوسری بات یہ تھی فضول چیزوں سے اجتناب کرنا، یعنی فضول سے مراد جس میں دین دنیا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ اپنے لیے نہ غیر کے لیے، نہ دین کا نہ دنیا کا، ایسی چیزوں کو فضول کہا، اس میں نہ لگنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ترک لا یعنی، جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، نہ دنیا کا نہ دین کا نہ اپنے کا نہ غیر کا، ایسے میں اوقات ضائع کرنا۔ تو دو باتیں بتایا انہوں نے، ایک اہم بات یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا، یہاں تک کہ بھری محفل میں سوال ہو رہا ہے کہ تم وہی چروائے ہو تو فرماتے ہاں میں وہی چرواہا ہوں۔ آدمی ایسے موقع پر چکما کھاتا۔ سچ بولنا، فضول باتوں سے بچنا۔ دوسری روایت میں لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ اور باتیں بتائیں، کہا میرے اندر یہ چیزیں ہیں، اگر تم ان میں سے ان چیزوں کو اخذ کر لو تمہارا بھی یہ مقام بن سکتا ہے۔ اس میں انہوں نے کئی چیزیں گنوائیں۔ نمبر 1، نگاہ کو پست رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، فضول باتوں سے بچنا، اور جو بھی علم ہے اس پر عمل کرنا۔ اس طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک تو مقام یہ ہے ولایت کا، دوسرے اللہ کی طرف سے حکمت کے عطا کا۔ انہوں نے ان تمام باتوں کو پیش کیا۔ آگے فرمایا انشکر للہ۔ انشکر سے پہلے شارحین لکھتے ہیں کہ یا تو کلنا پوشیدہ مانا جائے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دانشمندی کی بات دیا اور ہم نے ان سے کہا شکر کرو اللہ کا۔ انشکر للہ، ان کے معنی یہ کہ، اور اشکر امر ہے، شکر کرو۔ شکر کے معنی کیا ہے؟ نعمت کو منعم کی مرضی میں استعمال کرو، نعمت دینے والے کا نعمت کے ساتھ تذکرہ کرو، نعمت کو نعمت دینے والے کی معصیت میں خرچ مت کرو۔ یہ تین چیزوں کا مجموعہ شکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور دوسرا قول یہ ہے
کہ ہم نے لقمان کو حکمت دیا اور وہ حکمت یہ تھی کہ شکر کرو اللہ کی۔ گویا حکمت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شاکر بن جائے، اور جب بندہ اللہ کا شاکر بن جائے تو اس شکر کرنے کا جو موقع ملا، شکر کی توفیق ملی، اس پر بھی شکر کرے کہ مجھ کو اللہ نے شکر کرنے کا موقع عطا فرمایا، توفیق بخشا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مزید نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ تو پہلی حکمت لقمان کو جو دیا اللہ نے وہ یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو اللہ کا، اور آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلنَّفْسِ، یہ بے نیازی ہے اللہ کی، غنا ہے اللہ کا۔ ایسا مت سمجھو کہ شکر کی حاجت ہے اللہ کو، تم شکر نہیں کریں گے تو وہاں کچھ کمی آ جائے گی۔ تمہارا شکر کرنا در حقیقت تمہارے نفع کے لیے ہے، تمہارے شکر کرنے سے اللہ کی شان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَمَن يَشْكُرْ، اور جو شکر کرے گا فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ شکر کرے گا اپنے ذات کے لیے۔ اپنے ذات کے لیے شکر کیسا ہوگا؟ اگر نعمتوں پر شکر کیا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر اللہ کی تمام چیزوں میں یعنی علم میں شکر ادا کرے گا تو عمل کرے گا، اجر پائے گا آخرت میں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ کس کو پہنچے گا؟ شاکر کو پہنچے گا، ناشکر کو نہیں پہنچے گا۔ رہا تمہارے شکر سے اللہ کی شان میں اضافے کا، تو فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور جس نے بجائے شکر کرنے کے ناشکری کیا تو اللہ غنی ہے، اللہ حمید ہے۔ اللہ کی دو صفت پیش کیا اللہ نے، 99 ناموں میں سے کیا چنا؟ غنی۔ غنی مانے بے نیاز، کسی کی حاجت نہیں، کسی کی اسے کوئی حاجت نہیں۔ دنیا میں سارے انسان کتنے بھی مقام پر پہنچ جائیں لیکن ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، اور احتیاج آپس میں لگا ہوا ہے۔ لوگوں کا کام ایک دوسرے سے متعلق جوڑا ہے اللہ نے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ نمبر 2 حمید۔ حمید کے معنی خوبیوں والا، تعریفوں والا۔ اگر وہ اپنی ذات میں حمید ہے تو تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو اس کی حمد کیسے ہوگی، اس کی تعریف کیسے ہوگی، فرمایا کہ یہ باطل ہے۔ اگر ہماری تعریف کرنے سے اس کی حمد ہو ورنہ نہ ہو تو استکمال بالغیر لازم آئے گا، یعنی وہ کامل ہوگا دوسروں کے ذریعے، حالانکہ اللہ اپنے تمام صفات میں پہلے سے کامل ہے، اپنے حمد میں کامل، اپنے غنا میں کامل، اپنے قدرت میں کامل، اپنے صفت قہاریت میں کامل۔ اس کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ بندہ اس میں کچھ کرے گا تو کامل ہوگا ورنہ ناقص، ایسا سوچنا ہی غلط۔ اس لیے فرمایا استکمال بالغیر لازم آئے گا، ہم تعریف کریں گے تو شان بڑھے گی ورنہ کم ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ اس لیے صاف فرمایا جو شکر کرے گا اپنے ذات کے لیے کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ تو غنی ہے، تعریفوں والے ہیں، بندے کا ہی گھاٹا ہوگا، نعمتوں سے محروم، اجر سے محروم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یہاں بیٹے سے مراد صلبی بیٹا ہے، لیکن اس کا نام، اس کا تذکرہ نہیں کیا شارحین نے کہ اس کے بیٹے کا نام کیا تھا، کون تھا، کیسا تھا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر مذہبی پیشوا روحانی باپ ہوتا ہے، یہ امکان یہ بھی ہے، جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں یہ جو تمہارے واسطے پاکیزہ ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ تو کون سی بیٹیاں ہیں؟ امت کی بیٹیاں، ان کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ بھی امکان ہے لابنہ کی کوئی تشریح نہیں ملی کہ ان سے مراد کون سا بیٹا ہے۔ اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا، کیا کہا؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حالت میں کہ وہ وعظ کر رہے تھے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، وعظ يَعِظُ کے معنی نصیحت کرنا۔ بیٹے سے آدمی کئی انداز پہ کہتا ہے،
کبھی مذاق میں کہتا ہے، کبھی اس کی دلجمعی کے واسطے کہتا ہے، کبھی شفقت میں کہتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ وہ کہنے کی کیفیت اور حالت یہ تھی وہ یعظہ، کہ اس کو وعظ اور نصیحت کر رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنیا صیغہ تصغیر ہے۔ یا بنیا کے معنی صرف بیٹے نہیں آئے گا، اے میرے پیارے بیٹے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یعنی کسی ذات کو اللہ کی ذات کے ساتھ اور کسی کے صفات کو اللہ کی صفات کے ساتھ شریک مت کرنا۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے میں کیا مطلب ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ فلاں اللہ کے برابر ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی صفات کسی بندے میں ہے یا کسی بندے کی صفات اللہ میں ہے، کوئی زبان سے کہتا نہیں، لیکن جب اس کے اعمال و افکار و خیالات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عملاً اور فکراً اللہ کی صفت کو بندوں میں تلاش کر رہے ہیں اور بندوں کی بلندیوں کو پہنچا کر صفات خدا بندی میں ملا دے رہے ہیں۔ جیسے یہ پیشانی زمین پر ٹکتی ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تمہاری ساری زمین کے اندر کی سب چیزیں تمہارے واسطے، لیکن تمہارا وجود میری ذات کے لیے ہے۔ اور اس کی طرف سے تذلل اور عاجزی، انکساری، جب اس میں بندہ کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ عبادت کے طور پر ہو یا تعظیم کے طور پر ہو، یہ شرکت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سجدہ تعبدی اور سجدہ تعظیمی کی بحث مکمل سورہ حامیم السجدہ میں آ چکی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو ذات اور صفات میں، اور فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم ظلمات ہے، ظلم کے معنی آتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر جگہ میں رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ جو چیز جہاں رکھنا چاہیے وہاں نہ رکھ کر کسی اور مقام پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اب عبادت کی جگہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پیشانی کو اللہ کے پاس جھکائے، اگر یہ پیشانی بجائے اللہ کے پاس جھکانے کے کہیں اور جھکاتا ہے تو یہ پیشانی اس نے غیر جگہ رکھ دیا، یہ ظلم ہو گیا۔ یہ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ایسے ہی ماں کا مقام ہے، بیوی کا مقام الگ ہے، ماں کا الگ ہے۔ اگر کوئی اپنے بیوی کا مقام بڑھا کر ماں کے مقام پہ رکھ دیا، اس کا نام زہار ہے، حرام ہے وہ بھی۔ فرمایا ماں کہنے سے ماں تو نہیں ہو گئی، لیکن تمہاری بات بڑی ناقابل قبول، بڑی غیر معقول بات میں نے کہا دیا۔ تم نے کہا کہ میری بیوی میری ماں کی طرح ہے، یہ تم نے جو ماں کی طرح کہہ دیا یہ بہت بھاری بات کہہ دیا۔ ماں کی طرح نہیں ہو سکتی ہو، ایسا کہنا غلط۔ کیوں؟ اس کا مقام اور مرتبہ، اس کے تقاضے الگ ہیں، ماں کا مرتبہ مقام تقاضے الگ ہیں، حالانکہ جنس میں دونوں عورت ہیں۔ بس جب دونوں مخلوق ہیں پھر بھی اتنا بڑا فرق ہے تو یہاں تو خالق اور مخلوق کا مسئلہ ہے، تم نے مخلوق کو خالق کا مقام دیا، یہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہے۔ کوئی مخلوق خالق کا مقام حاصل کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہر خالق، جتنے دنیا میں اپنے آپ کو خالق کہنے والے ہیں، ادھر حقیقت خالق نہیں ہے بلکہ مرکب ہیں، ترکیب دیتے ہیں۔ یہ خالق کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس لیے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے کئی درجے ہیں، ظلم چھوٹا بھی ہوتا، ظلم بڑا بھی ہوتا۔ امام بخاری نے ایک چیپٹر میں ایک باب قائم کیا ہے کتاب الایمان میں، باب ظلم دون ظلم، ایک ظلم دوسرے ظلم سے کم ہوتا ہے۔ کتاب الایمان کی بات چلی جائے گی، لیکن میں سمجھانے کی بات عرض کرتا ہوں کہ ایک ظلم چھوٹا ہوتا، ایک ظلم بڑا ہوتا۔ امام بخاری کیوں لائے یہ کہنے کے لیے کہ ظلم کبھی کم ہوتا، کبھی چھوٹا ہوتا، اور اس کی ضد ایمان ہے، وہ بھی کبھی کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی۔ تو ایمان کی کمی زیادتی کی بحث لائے ہیں۔
جب صحابہ پر یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، یقین کر لیا اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو کامیاب ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اینا لم یظلم، ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ صحابہ نے یہ سمجھا کہ ظلم کا کم سے کم درجہ کسی کو جھاپڑ دیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو کوسا ہوگا۔ ظلم چھوٹا سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اور ایمان والے کے لیے شرط کیا رکھا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو کامیاب۔ صحابہ نے کہا ہم میں سب کے سب ہیں جس نے ظلم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد بڑا ظلم ہے جس کا نام شرک ہے۔ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے، یعنی شرک کو نہ ملائے، وہ کامیاب ہے۔ تو دیکھو، ایک ظلم ہے تھپڑ مارنا، گالی دینا، اور ایک ظلم ہے اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر دینا، دونوں ظلم ہیں۔ تو جس نے ظلم کیا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا قیامت میں تاریکیوں کا مسئلہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جتنے ظلم ہیں سب ظلمت ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ، جتنے ظلم ہیں قیامت میں سب تاریکیاں بنیں گے، اور جو شرک ہے سب سے بڑا ظلم ہے تو سب سے بڑی تاریکی ہوگی، یعنی اس کی مغفرت ہی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد دوسرا حق بتایا اللہ نے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور وصیت کیا ہم نے انسان کو۔ وصیت کے معنی تاکیدی حکم۔ مرنے والا کوئی بات کہتا ہے تو اس کو وصیت کہا جاتا ہے، کیونکہ مرنے والے کی بات تاکیدی ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، ورنہ اصل دیکھا جائے تو ہر اہم بات کو وصیت کہا جاتا ہے۔ وصیت کیا ہم نے انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، یہ والدین ہے اصل میں، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں۔ اب وصیت کیا کیا؟ وہ ایک ٹکڑا نیچے آئے گا، درمیان میں وصیت کی وجہ بتایا اللہ نے کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کیوں کیا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ فرمایا وہ یہ ہے حملتہ امہ، اٹھایا اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، وہن کے معنی کمزوری، حالت حمل میں حاملہ کو جو کمزوری ہوتی ہے اس کا نام ہے وہن، ضعف، ضعف پر ضعف، کمزوری پر کمزوری، دن بدن یومن فیومن، جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے پیٹ میں کمزوری بڑھتی ہی جاتی ہے، خون کی کمی آ جاتی، جسم کی توانائی میں کمی آ جاتی، آدمی کے اندر انحطاط محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا وہنن علی وہن، ضعف پر ضعف، کمزوری پر کمزوری۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 برس میں۔ وفصالہ، فصال کے معنی دودھ چھڑانا، فی عامین 2 برس میں ہے۔ یہ ٹکڑا درمیان میں آیا ہے ماں کی محنت کا تذکرہ کرتے ہوئے، دودھ کی رضاعت، دودھ کی مدت، یہاں پر اس سے کوئی بحث نہیں ہے، یہ پوری بحث سورہ احقاف پارہ 26 آیت نمبر 15 میں تفصیل کے ساتھ آئے گی کہ دودھ کی مدت ہے کتنا۔ فرمایا انشکر لی، یہ ہے اصل جو ہم نے وصیت کیا ہے انسان کو ماں باپ کے بارے میں، انشکر لی ولوالدیک، کہ شکر کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یعنی اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کو، شکر ادا کرنا۔ کیوں؟ اللہ نے وجود بخشا اور ماں باپ نے اس کو پروان چڑھایا، گویا اللہ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا پروان چڑھانے کا، اس لیے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا۔ الی المصیر، میرے ہی پاس لوٹنا ہے، الی المصیر کہا کہ فرمایا میرے ہی پاس لوٹنا ہے، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اشارہ یہ ہے میرا شکر اس لیے کرنا ہے کہ میرے پاس لوٹنا ہے، ماں باپ کا اس واسطے کرنا ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ میرے ہی پاس جمع ہونے والے ہیں اور میں اس کا حساب کروں گا۔ اب ایک موقع ایسا آتا ہے کبھی کبھی ماں باپ مشرک ہوتے ہیں اور وہ اولاد کو شرک کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، کبھی مشرک ہوتے ہیں تو شرک پہ مجبور کرتے ہیں، اور کبھی جاہل و نادان ہوتے ہیں تو بھی شرک والے کام پر مجبور کرتے ہیں۔ اس کی شکل آپ اس زمانے میں اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں۔
وہ اعمال جو اعمال شرکیہ کہلاتے ہیں، اگر وہ کرنے کے لیے ماں باپ مجبور کریں تو کیا کیا جائے؟ ادھر تو خدا کا حکم ہے کہ ان کی بات مانا جائے، لیکن اسلام معتدل مذہب ہے، ہر چیز میں اعتدال توازن قائم کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم ان کے کہنے پر شرک نہ کرو، لیکن اب ان کی نافرمانی جب ایک مقام پہ ہو گئی تو یہ بقدر حاجت ہے، اس کو وہیں تک رکھو، دوسرے دنیاوی کام میں آگے نہ بڑھو کہ ایک بار جب نہیں کہا دیا تو ہر جگہ نہیں شروع کر دو، بلکہ شرک کرنے میں نہیں ہے، اس کے بعد دنیاوی معاملات میں کھانا پینا رہن سہن ان کی ضروریات کی تکمیل میں اگرچہ وہ مشرک ہیں اور شرک کی دعوت دیتے ہیں، لیکن ماں باپ ہونے کا جو درجہ اور نسبت ہے تم اسے باقی رکھو۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں، جاہدہ جہاد سے جہاد ہے، مراد ہے کوشش کرنا، زور ڈالنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر تجھ پر وہ زور ڈالیں اس بات پر کہ تو شرک کرے میرے ساتھ، ماں ان چیزوں میں لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کہ نہیں ہے تیرے لیے اس کے ساتھ کوئی علم، اس کا تیرے پاس علم ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا یا نہیں کرنا، یا اس پر کیا دلیل ہے، یہ عمل کیسا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی دلیل کوئی علم نہیں ہے اور وہ زور ڈالتے ہیں اور میرے ساتھ شریک کرنے کی دعوت دیتے ہیں، فلا تطیعہما، تو ان دونوں کی تم اطاعت مت کرنا۔ جب ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا یہ حکم آ گیا تو ایک مرتبہ جب انسان اطاعت سے نکل جاتا ہے تو اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے، اب ہر جگہ اطاعت سے گریز کرنا۔ فرمایا نہیں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف کے مطابق ان دونوں کے ساتھ اچھی طرح سے بسر کرنا ہے۔ صاحب صحبت دینا، ساتھ رہنا، صاحبہما کے معنی ان دونوں کے ساتھ تمہیں خوبی سے بسر کرنا ہے دنیا میں دستور کے مطابق۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور راستے پر چلو، اس شخص کے راستے پر چلو جو ہماری طرف متوجہ ہوا۔ اس سے مراد کون ہے؟ ہر نبی اللہ کی طرف متوجہ ہیں، خصوصاً جن نبیوں کے ساتھ انابت اور رجوع ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ایوب ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کرام ہماری طرف متوجہ ہیں، تم ان کی طرف چلو، ان کے راستے پر چلو۔ دستور کے مطابق چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری طرف متوجہ ہیں ان کی ڈگر پہ چلو۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تمہارا مرجع ہے، میری ہی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ فانبئکم، میں تم کو بتلا دوں گا، بما کنتم تعملون، تم جو کچھ کیا کرتے تھے، تم جو دنیا میں کرتے تھے ان تمام کو میں تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ انسان یہاں سوچ سکتا ہے کہ کائنات میں اتنے انسان ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ان سارے انسانوں کے سارے اعمال جو کچھ وہ کرتے ہیں سب پیش کر دیں گے، اس کی واسطے تو بہت کافی علم چاہیے، علم محیط چاہیے۔ اللہ نے اس شبہ کو یہاں دور کر دیا اور فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا، بے شک شان یہ ہے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر ہو دانے کے برابر، دانا بھی کون سا؟ خردل کہتے ہیں سرسوں، رائی کا دانا، اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہو، اور پھر وہ کہاں ہو؟ فتکن فی صخرہ، ہوئے صخرہ میں، صخرہ کہتے ہیں پتھر کی چٹان جس میں جانے کا آنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، معلومات کا کوئی راستہ ہی نہیں، خبر لینے کا کوئی طریقہ نہیں۔ او فی السماوات، آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں ہو، یاتی بہ اللہ، اس کو اللہ لائیں گے۔ انسان کے لیے یہی چیزیں ہیں جن سے انسان کیا بے بس ہونا دکھائی دیتا ہے۔ دیکھیے، چیز چھوٹی ہو نظر نہ آئے، اتنی چھوٹی ہو، حقیر ہو، کمتر ہو کہ نظر نہ آئے۔ وہ رائی کا دانہ پیش کیا، کمتر ہونے میں، حقیر چھوٹا ہونے میں، اور کوئی حجاب حائل ہو کہ وہ نظر نہ آئے، اوجھل ہو جائے، تو فرمایا پتھر کی چٹان میں نظر آنے کا سوال ہی نہیں۔ یا پھر مکان بہت دور ہو، فرمایا ساتوں آسمان میں، مکان بعید ہے،
یا پھر اتنا اندھیرا ہو، ظلمت ہو، فرمایا او فی الارض، زمینوں کی ظلمت میں ہو جو نظر نہ آئے. ان تمام جگہوں میں یعنی چھوٹا ہو نظر نہ آئے، یا چٹان میں ہو، مقامات ہو، حائل ہو، یا بہت زیادہ دور ہو، یا بہت زیادہ تاریکی ہو، کسی سبب سے بھی اللہ اس کو لائیں گے تمہارے سامنے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یاتی بھی اللہ، چھوٹا عمل یا بڑا عمل اللہ پیش کرے گا. اس سے صاف بات معلوم ہو گئی کہ ہمارا کوئی عمل ہم کتنا ہی چھوٹا کریں، کسی بھی مقام پہ کریں، اللہ کے علم سے وہ چیز باہر نہیں ہے، اللہ اس کو حاضر کریں گے. اگر یہ بندے کو یقین ہو گیا تو پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے میں انسان پختہ ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا. اور اس سلسلے میں سب سے بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. انہوں نے شرک کبھی نہیں کیا اور ماں باپ کی بات شرک کی حد تک نہیں مانا، بلکہ ان کی اطاعت کرتے رہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف. لطیف کے معنی باریک بین، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے. لطیف اصل میں عربی میں جو لفظ لطیف ہے، اردو میں ہم اس کو لطافت کہتے ہیں. وہ لطافت کی مقدار کو سمجھنا مشکل ہے. ایک شاعر نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ شاعر کہتا ہے لطیف ہو نہیں سکتی جو شے ہے بے پردہ، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے. تو نگاہوں کی مار اس نے محسوس کرایا اور کہا ایک عورت جو نگاہوں سے مار مار کے شکستہ ہو چکی ہے اور ایک عورت جس پہ لوگوں کی نگاہ نہیں پڑی ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک لطیف ہے، ایک غیر لطیف ہے. یہ فرق بتایا. تو لطیف کے معنی آتے ہیں وہ ذات جس کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ کوئی شے اس سے دور ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کے ادراک میں نہ آئے. ہر شے اس کے ادراک میں ہے. آپ کی ریاکاری ہو یا آپ کا اخلاص ہو، آپ کی وفا ہو یا غداری ہو، آپ اللہ کے ہیں یا اللہ کے باغی ہیں، آپ کے دل کے احساسات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ لطیف ہے. اور ساتھ میں خبیر ہے. خبیر کے معنی باخبر، ہر چیز سے باخبر. آسمانوں میں، زمین میں، تاریکیوں میں، ہر چیز کی اللہ کے پاس خبر ہے. اس واسطے فرمایا کہ تمہارا کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا. لہذا تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ عقائد درست ہونے کے بعد، ماں باپ سے حسن سلوک کے بعد، اللہ کے علم اور قدرت کو جاننے کے بعد تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. فرمایا اس چار چیزیں غور سے دیکھو. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر. اس پر بارہ گفتگو آ چکی ہے کہ نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے، یعنی پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا ہے. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کر اچھائیوں کا. لوگ کہتے ہیں کہ حکم کرنا ہمارا کام نہیں ہے، ہم کون؟ اگر کوئی منع کرتا ہے تو تم کون؟ یہ دونوں سوال غلط ہے. مومن مومن کا آئینہ ہے، اور آئینے کے کام یہ ہے کہ اگر چہرے میں کوئی دھبا آ گیا تو آئینہ بولتا ہے کہ اس کو صحیح کر لو، مگر کچوکے نہیں لگاتا، صرف متنبع کرتا. تو مومن کا کام، جب وہ مومن کا آئینہ ہے تو غلطی بتا دینا، مگر بھلے انداز پر، آئینے کی طرح چھیڑے بغیر. آج لوگ جب بتاتے ہیں تو چرکا دینا چاہتے، کچوکے دینا چاہتے، اثر نہیں ہوتا. مومن کا کسی کی تنبیہ کرے تو آئینے کی طرح صرف بتا دے، اس کے دل میں زخم پہنچانے کی کوشش نہ کرے. تو فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے کاموں کا حکم کر. وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کر برائیوں سے. منکر معنی جس پر نکیر کی گئی ہو. سب سے زیادہ نکیر کس پر کی گئی ہے؟ شرک پر. تو لہذا شرک کا سامنا اگر آ جائے تو تم کو منع کرنا ہے. آج لوگ کہتے ہیں رشتوں کا مسئلہ ہے، رشتہ دار ہیں، ہمارے رشتوں میں درار پیدا ہو جائے گی. اللہ کے بندو، سب سے بڑا رشتہ خالق اور مخلوق کا ہے، عابد اور معبود کا ہے، رازق اور مرزوق کا ہے، جس کے ہاتھ میں جنت ہے اور جس کے ہاتھ میں ساری خدائی ہے. اس اللہ سے رشتہ بگڑتا ہوا نظر نہیں آتا. اپنے ان رشتوں کی پرواہ کرتے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کی اللہ نے.
بتا چکا ہوں میں غزوہ بدر میں ایک طرف بیٹا ہے ایک طرف باپ ہے، تلوار لیے ہوئے، اس سے بڑا رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم ہو گیا سب سے بڑا رشتہ بندے کا اللہ سے ہونا چاہیے، اور جب کوئی بندہ شرک کرے تو اس کو ٹوکنا چاہیے بحیثیت بندہ ہونے کے، اس کی پرواہ کیے بغیر کی رشتہ میرا بگڑ جائے گا، یہ اصل ایمان ہے۔ ہاں ٹوکنا بولنا طریقہ وہی ہو آئینے کی طرح، کچو کے نہیں، چر کے نہیں دینا۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ دکھا دیتا ہے کہ یہاں خرابی ہے، بس۔ المومن للمومن کالمرآۃ، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو یہ کام تو تھا تنہائی کا، کیونکہ سب سے زیادہ صحیح فکر ہے، ایمان بن گیا۔ عبادات میں اہم نماز ہے، اور ان کے بعد اپنے عمل سے ہٹ کر معاشرے کی اصلاح کے واسطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ دونوں کام کرنا ہے۔ اور یہ کام کوئی آسان نہیں ہے کہ ہم کسی کو اچھائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں تو ہم کو پھول برسائیں گے، نہیں، ہم پر بھی اعتراضات کیے جائیں گے، سختیاں کی جائیں گی، تکلیفیں دی جائیں گی۔ انبیاء کا ایسا ہوا، اس لیے آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس دونوں کام میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، جھیلنا اس کو، وَاصْبِرْ، صبر کر لینا، جمے رہنا، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ان تکلیفوں پر جو تجھ کو پہنچے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ باہمت کاموں میں سے ہیں۔ عزم کے معنی کیا آتے ہیں؟ جس پر آدمی کا ارادہ پختہ جم جائے اس کو عزم کہتے ہیں، اور امور جمع ہے امر کی، معاملہ یعنی کام، تو باہمت کاموں میں سے ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عزیمت۔ سفر میں ہے رخصت یہ ہے روزہ مت رکھو، اور عزیمت یہ ہے کہ میں سفر کے باوجود رکھوں گا۔ تو عزیمت کے معنی آتے ہیں ہمت والے کام۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ اب آ گیا اخلاقی پہلو، آپس میں کیسے رہنا۔ فرمایا وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اپنے کلے مت پھلا، تُسَاعِرْ مت پھلا لے، خَدَّكَ اپنے کلے، اپنے رخسار، اپنے چہرے، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے۔ جب کسی سے بات کرتا ہے تو اپنے رخ میں بے رخی محسوس نہ ہو لوگوں کو، تمہارے اندر کبر محسوس نہ ہو لوگوں کو، اکڑ کے بات کرنا۔ لفظ ساعر استعمال کیا ہے۔ ساعر کہتے ہیں ایک بیماری ہے جو اونٹ میں ہوا کرتی تھی کہ اس کی گردن اکڑ جاتی تھی، گردن سیدھی نہیں ہوتی۔ اس کی مشابہت میں لکھا ہے جیسے انسانوں کو لقوہ ہو جاتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جب لوگوں سے بات کریں تو ایسا محسوس نہ ہو کہ اس سے تم بے التفاتی کرتے ہو، بے رخی کرتے ہو، بلکہ کامل توجہ ہونا چاہیے جس سے بات کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو اس کی طرف بھرپور توجہ فرماتے تھے۔ ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے سامنے کوئی آئے بات کرے تو ہماری توجہ پوری کامل ہونا چاہیے۔ چہرے کو ٹیڑھا کر کے بات کرنا یہ منع کیا ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور مت پھلا لے اپنا رخ، اپنا چہرہ لوگوں کے لیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور مت چل زمین میں اکڑ کر۔ وَلَا تَمْشِ، مت چل، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مرحا اکڑ کر، اترا کر۔ جس زمین میں انسان کو چلنا ہے، یہ حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ تم زمین پر ہو، تمہاری پیدائش مٹی سے ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ پست اور متواضع زمین ہی تو ہے، تمہارا وجود مٹی سے ہے، وہ تواضع تمہارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر تم اکڑ کے چلیں گے تو تم نے گویا اپنے پیدائش کے مادے کو فراموش کر دیا۔ تمہارا وجود مٹی سے ہے، مٹی زمین ہے، زمین سے پست اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تم کو پستی کا اختیار کرنا ہے، تواضع کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلنا ہے۔ دوسری آیت پیچھے آ چکی ہے بنی اسرائیل میں کہ اکڑ کے چلنے سے نہ تم لمبے ہو کر پہاڑ تک پہنچ جاؤ گے، نہ زمین کو اپنے پیروں سے پھاڑ سکو گے۔ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آ چکی ہے۔ تو تم کو متواضع ہو کر چلنا ہے، چال متواضع ہو کر چلنا ہے، اکڑ کے نہیں چلنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے
اس زمین پر بکا اکڑنا ہے جس پہ گڑنا ہے اور سڑنا ہے۔ کبر زیبا ہے کبریا کے لیے، تو تکبر نہ کر خدا کے لیے۔ کبریائی اللہ کی شان ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریا میری چادر ہے، عظمت میری تہبند ہے، جو مجھ سے چھینا چاہے گا میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ بندے کو چاہیے کہ متواضع ہو کر رہے، یہ فرمایا۔ اور آگے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو۔ کل مختار، ہر فخر کرنے والا، مختال اختیار سے بنا ہے، تکبر کرنے والا، اور فخور فخر سے بنا ہے، بہت زیادہ فخر کرنے والا، اپنی بڑائی، اپنے بیٹے کی بڑائی، باپ کی بڑائی، خاندان کی بڑائی، اپنے گھرانے کی بڑائی۔ بڑائی کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ ہر بڑائی کو عطا اس نے کیا۔ جب بندے کو بڑائی کرنا ہی ہے تو اللہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے بیان کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ پر اللہ نے انعام کیا ہے تو اس نعمت کا چرچا ہو تو نعمت دیا کس نے، اس منعم کا چرچا ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ دیا، اللہ نے ہمیں یہ نوازا، اللہ کا ہم پر یہ فضل ہوا، اللہ کی ہم پر یہ مہربانی ہوئی۔ منعم کو چھوڑ کر اپنا ذاتی کمال سمجھنا گمراہی ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر جو کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے دیا ہوا، یہ منعم کا ذکر ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ تو فرمایا زمین میں اکڑ کے مت چلو، اللہ کو پسند نہیں آتے تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے۔ اب چال کیسی ہو؟ فرمایا وقصد فی مشرقہ، اسی چال کو پھر سے دعائیں۔ پہلے فرمایا کہ تمہاری چال کے اندر تکبر نہ ہو، اکڑ پر نہ ہو۔ اب فرمایا چال کیسی ہو؟ وقصد فی مشرقہ، اپنے رفتار میں اعتدال اختیار کرو، نہ بہت زیادہ تیز بھاگو نہ بہت زیادہ آہستہ چلو، بلکہ بیچ کی چال چلو۔ فرمایا دونوں میں بہت سی روایتیں آئیں، تیز تیز چلنا جس میں گرنے کا خطرہ ہو، فرمایا کہ یہ اختیار مت کرو۔ تیز تیز بھاگنا مومن کے وقار کو کھو دیتا ہے، مومن کا وقار ختم ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ بھاگنا منع ہے، اور بہت زیادہ آہستہ چلنا کئی وجہوں سے منع ہے۔ بی بی عائشہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے ناپ کے قدم رکھ رہا ہے، بناوٹ کے ساتھ، تصنع کے ساتھ، ایک ایک قدم، جیسے کئی بہت بڑے لوگ اپنی چال کو دکھاتے ہیں لوگوں کے درمیان میں بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے۔ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے، ایسا کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا قاری ہے۔ اس زمانے میں قاری نہیں ہوتا تھا، قاری عالم بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہاں قاری خالی لفظوں کا نہیں ہوتا تھا، قاری لفظوں کے ساتھ معنوں کا بھی ہوتا تھا، تو بہت بڑا قاری ہے۔ بی بی عائشہ نے کہا ان سے کہو کہ عمر ابن خطاب ان سے بڑے قاری تھے، لیکن وہ چلتے تھے مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے، وقار کے ساتھ چلتے تھے، بہت زیادہ بناوٹی چال نہیں چلنا چاہیے۔ عورتوں کے مشابہ ہے تو منع ہے، مریض کے مشابہ ہے تو ناشکری ہے، اور اگر آپ نے وقت کا ضیاع کیا ہے، تصنع بناوٹ کیا ہے، لوگوں کو دکھاوا کیا ہے تو ریاکاری ہے۔ معتدل چال چلنے کا حکم ہے کہ اوقات ضائع نہ ہو، ریاکاری دکھاوا نہ ہو، تبختر کی چال بھی نہ ہو۔ وغضض من صوتک، اور پست کرو اپنی آواز، وغضض پست کرو، من صوتک، صوت کے معنی آواز، اپنی آواز کو پست کرو۔ بہت زیادہ چلانا اللہ کو پسند نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ کو بھی یاد کرنا ہے تب بھی چلانا منع ہے۔ ایک بار صحابہ کسی جنگ کے موقع پر کسی جگہ پڑاؤ ڈال کے زور زور سے اللہ اکبر تکبیر شروع کیا۔ صحابہ سے حضور نے کہا تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع قریب مجیب الدعوات کی شان ہے، سمیع بھی ہے، قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، چلانے کی ضرورت کیا؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ درمیانی آواز نکالنا چاہیے، اتنی بھی ہلکی آواز نہ ہو کہ بار بار پوچھنا پڑے آپ نے کیا کہا، پھر سے کہو بولنے کی نوبت بار بار نہ آئے، اور اتنا زیادہ چلانا کہ لوگوں کو کان پر بار پڑ جائے، تکلیف ہو جائے، اس لیے نہ فرمائے۔
اس لیے فرمایا یہ 4 باتیں ہو گئی، یہ آداب معاشرت کے اصول میں سے۔ لوگوں سے جب ملاقات ہو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، منہ پھلا کر بات مت کرو، جب چلنا ہے تو اکڑ کے مت چلو اور اس چال میں اعتدال قائم کرو، اور اپنی نگاہ کو اور اپنی آواز کو ہمیشہ پست رکھو۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی آواز تمام آوازوں میں سب سے بری آواز ہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہاں گدھے کا ذکر کیوں آیا؟ اللہ نے کہا سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ آواز بلند ہونے پر تشبیہ ہے یہ، جو بہت زیادہ چلاتا ہے، چیختا چلاتا ہے، اس کو اپنے اس چلانے کی وجہ معلوم کرنا چاہیے، کیوں چلاتا ہے۔ گدھا اور گدھے کی بیوقوفی مشہور ہے دنیا میں، تو بہت زیادہ چیخنا چلانا اور گدھے کی آواز کا ناپسند ہونا یہ تشبیہ ہے کہ وہ جو چلانے والا ہے اس کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اس کے اندر حماقت نہ ہوتی تو چلاتا کیوں؟ گدھے کی آواز تشبیہ کو دی جاتی اس کو۔ اسی واسطے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب آپ بات کرتے تھے تو کبھی شور نہیں بچاتے تھے، شور و غل نہیں کرتے تھے، لہجے میں نرمی ہوتی تھی، آواز صاف صاف ہوتی تھی، جو بات کہتے تھے کھل کر کہتے تھے، سامنے والے کو مطمئن کرتے تھے، اور کبھی بھی چڑچڑاہٹ نہیں ہوتی تھی بلکہ نرمی لطافت ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی شور و غل نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں کا حاصل یہی ہے کہ ہم ان ہدایات پر عمل کریں۔ یہ آداب معاشرت ہیں، رہن سہن کے آداب ہیں، کچھ انفرادی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں، کچھ اخلاق سے متعلق ہیں۔ یہ اللہ کی نصیحتیں ہیں، لقمان حکیم کے ذریعے سے قرآن کریم میں درج ہیں، تاکہ بندے ان کو یاد کریں اور جو ہے اس پر عمل کریں۔ الحمدللہ رکوع مکمل ہو گیا، اگلا رکوع انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ دعا کر لیجیے۔